بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور زنا کی اجازت مانگی۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کا راوی حضرت ابو امامہ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ایک نوجوان خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام بھی اس کی گستاخی بہت بری معلوم ہوئی، چنانچہ اس کو سب نے ڈانٹا اور اس کے سوال پر نفرت کا اظہار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے سوال و جواب شروع کر دیے۔ حضرت، کیا تم اس زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ نوجوان، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت، دوسرے لوگ بھی اس برائی کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے، اور پوچھا، اس زنا کو آپ اپنی لڑکی کے حق میں اچھا جانتے ہو؟ اپنی لڑکی ہو؟ نوجوان، میں آپ پر نثار ہوں۔ نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت، دوسرے لوگ بھی اس بدکاری کو اپنی لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں جانتے۔ پھر پوچھا، اس برے کام یعنی زنا کو اپنی بہنوں کے حق میں برداشت کر سکتے ہو؟ نوجوان، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت، دوسرے لوگ بھی اس گندگی کو اپنی بہنوں کے حق میں برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر سوال کیا، اچھا تم اس برے کام یعنی زنا کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت، دوسرے لوگ بھی اسی طرح اپنی پھوپھی کے لیے زناکاری پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، یہ بتاؤ، تم زنا کو اپنی خالہ کے ساتھ گوارا کر لو گے؟ نوجوان، نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت، دوسرے لوگ بھی زنا کو اپنی خالہ کے ساتھ گوارا نہیں کرتے۔ اس طرح اس مسئلے کو جب اس کے ذہن نشین کر چکے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے گناہ معاف کر دے، اس کا دل پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ اس تقریر اور دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ اس آدمی کو کبھی بھی اس کے بعد زنا کا خیال تک نہ گزرا۔ بات بھی کتنے پتہ کی بیان فرمائی، غور کیجئے۔ کوئی ایسی عورت ہے جو کسی کی ماں، بہن نہ ہو، پھوپھی نہ ہو، خالہ نہ ہو، پھر یہ کیا انسانیت ہے کہ کسی ماں، بہن کی اور پھوپھی وغیرہ سے ناجائز ہم بستری کی جائے۔ شکریہ۔